آپ پلٹ کے پوچھنا ٹھیک ہے ترمذی کو نہیں مانتا, ترمذی کو تو نہیں مانتا, اگر وہ ہٹ دھرمی میں بول دیا ترمذی کو میں نہیں مانتا تو ان کے باپ دادا صرف ترمذی کو مانے نہیں بلکہ ترمذی کے حوالے سے کتابوں کو لکھ دیے. تو یہ حوالہ پیش کریں. یہ کتاب غیر مقلدین کی طرف سے لکھی گئی ہے. میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, تو اس کا عنوان ہے نماز کے مسائل, کتاب الصلاۃ. یہ عرب کا کوئی عالم لکھا ہے, تو یہاں کا ایک شخص ہے محمد اقبال کیلانی, یہ اس نے تحریر کیا ہے اردو میں ترجمہ. تو یہ نماز کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو اس کتاب کو آپ کھولیں گے تو اس کے اندر جا بجا ترمذی کے حوالے پائیں گے. ترمذی کے حوالے ہے اس بھائی. ترمذی کے حوالہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ حوالہ دینے کا مطلب ہے کہ ترمذی سے حوالہ لیا جا سکتا ہے, ترمذی کو سند بنایا جا سکتا ہے. تم لے لیں تو درست ترمذی کا حوالہ اور ہم لے لیں تو نہ درست, یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے. تو ترمذی کا حوالہ انہوں نے لیا, جا بجا ترمذی کا حوالہ انہوں نے ذکر کیا. پھر ان لوگوں کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے, اس کا نام ہے صلاۃ الرسول. جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو اس کے اندر بے حساب مقامات پر ترمذی کا حوالہ ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ترمذی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ خود اس کا انکار نہیں کر رہے, آپ خود حوالہ اس کا کوٹ کر رہے ہیں اور ترمذی کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں. تو ہم بھی ترمذی سے بات کرنا چاہتے ہیں, ترمذی سے. تو ترمذی شریف کے اندر آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف میں آتا ہے. پھر اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان بن حنیف. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص, یہ ترمذی کی روایت ہے بھائی, کس کی بولیے؟ کسی محلے کے کسی آدمی کی لکھی ہوئی نہیں, ترمذی کی روایت ہے جس کو یہ لوگ بھی لیتے ہیں روایتوں, ترمذی کو مانتے ہیں. تو ایک نابینا شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا, صحابہ کرام بٹے ہوئے ہیں, حاضر ہیں. حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے قریب پہنچا. نابینا شخص تھا, بینائی نہیں تھی, اندھا شخص تھا. تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر حضور سے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں نابینا ہوں, اندھا ہوں, مجھے آنکھ چاہیے. کیا چاہیے؟ تو وہ جو شخص تھے نابینا بھائی, وہ بھی صحابی تھے, وہ بھی صحابی تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں نابینا ہوں, مجھے آنکھ چاہیے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے شخص, اگر تو صبر کر لے گا تو جنت میں بڑا مقام پائے گا, اگر آنکھ چاہتا ہے تو آنکھ بھی مل جائے گی. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام عنایت فرمایا. ایسے تو آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جب صحابہ کرام کی آنکھیں اپنے دائرے سے نکل جاتی تھیں, آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں, آنکھ کا ڈلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, دشمن کے تیر سے آنکھ کا ڈلہ باہر آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پکڑو کسی حکیم کو, پکڑو کسی ڈاکٹر کو, ایک اچھے سرجن کو. سرکار دو عالم نے فرمایا, ٹھیک ہے, آؤ. اے قتادہ صحابی کا نام ہے جن کی آنکھ نکل گئی تھی. روایت میں آتا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے آنکھ کے ڈلے کو اپنے دستے کرم میں لیا اور اس کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا, لگا کر پھر آنکھ کے دائرے میں بٹھایا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں سرکار کا لعاب دہن اور دستے مبارک لگنے سے اس آنکھ میں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی. کیا ہے؟ پہلے سے زیادہ
روشنی آ گئی، پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ یہاں پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے بھئی ہم خصائص کبریٰ کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ کتاب کو نہیں مانتے۔ بھائی خصائص کبریٰ ایک مشہور کتاب ہے، پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کی کتاب ہے۔ تم نے تو تمہاری صلاۃ الرسول کے اندر 18 مقامات پر بلوغ المرام کو مان لیا ہے۔ بلوغ المرام ایک کتاب ہے ان کے پاس، بلوغ المرام کے حوالے ان کی کتاب کے اندر صلاۃ الرسول میں صرف 18 مقامات پہ آئے ہیں۔ غیر مشہور کتاب ہے، سنے نام کبھی؟ بلوغ المرام کا نام سنے؟ جب اپن بات کرتے، ہم لوگ بات کرتے تو یہ لوگ بخاری سے نیچے نہیں اترتے، پھر یہ لوگ اپنی بات کرتے تو بلوغ المرام کا بھی حوالہ دے دیتے۔ بالکل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بلوغ المرام سے زیادہ شہرت خصائص کبریٰ کو حاصل ہے، مشہور کتاب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھ کا ڈلہ تو سرکار نے صحابہ کو لگایا، پھر روشنی عطا فرمائی، آنکھ عطا فرمائی، لیکن وہ جو صحابی تھے نابینا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ سرکار آنکھ چاہیے، بینائی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وسیلہ سکھانے کے لیے، وسیلے کی تعلیم دینے کے لیے، وسیلے کا ایک مقام بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کو بینائی مل جائے گی، لیکن میں جو کلمات تم کو سکھا رہا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرو۔ کیا ہے؟ وہ کلمات کے ذریعے سے دعا کرو۔ سرکار اگر ان کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس صحابی کو آنکھ مل جاتی، لیکن سرکار نے ایسی تعلیم مرحمت فرمائی کہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے ایک طریقہ مل گیا، اور وہ طریقہ ایسا ملا جو وسیلہ ہے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں 2-3 مقامات پر حدیث آئی بار بار ریپیٹ کے ساتھ، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس طرح میں اللہ سے دعا کرو تم کو بینائی مل جائے گی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، مڑا، پھر اللہ سے وہیں بیٹھ کے دعا کرنے لگا۔ اب دعائیہ کلمات سنیں، دعائیہ کلمات یہ تھے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، ایک روایت میں ہے بنبینا، دوسری روایت میں بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی لتقضی لی فی هذا الامر اللہم فشفعہ فی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ان کو تلقین کرتے ہوئے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے ذریعے سے، بنبیک کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ عرض کرنے لگے یا محمد، سرکار سے بھی خطاب کرنے لگے، اے میرے مصطفیٰ، انی اتوجہ، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، بکا، آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، الی ربی، میری رب کی طرف، میرے رب کی طرف، لتقضی لی، تاکہ میری امید پوری ہو جائے، فی حاجتی ہادی، میری حاجت پوری ہو جائے، اور اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے بارے میں تیرے اس محبوب کی سفارش و شفاعت کو قبول فرما لے۔ تو اس سے شفاعت بھی ثابت ہوئی، وسیلہ بھی ثابت ہوا، توجہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی کی طرف توجہ بھی کرنا ہے، وسیلہ بھی نبی کا لینا ہے، سفارشی بھی بنانا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں، یہاں ایمانداری کی بات عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ کلمات ترمذی شریف کے ہیں اور اس کے آگے کے کلمات طبرانی شریف کے اور دیگر کتابوں کے ہیں، حاکم کے، کہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں
کہ ابھی وہ شخص سرکار کے وسیلے سے دعا کیا, سرکار کی توجہ سے دعا ہی کیا, سرکار کو ذریعہ بنا کر دعا ہی کیا, تو ہم نے دیکھا آیا تھا نابینا, جا رہا تھا بینا ہو کر, جا رہا تھا بینا ہو کر. تو وسیلہ لینا اور نبی کی ذات کو وسیلہ بنانا, اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ بنانا, یہ ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے. اور یہ وسیلہ کوئی مولوی نہیں سکھایا, بلکہ سرکار مدینہ نے خود اپنے غلام کو سکھایا. یہ نبی کی تعلیم ہے وسیلہ. تو اس نبی کی تعلیم سے روکتے ہو؟ تو وسیلہ اختیار کرنا ہے. کس سے ثابت ہے بولیے؟ ترمذی شریف سے. یہ باضابطہ ریکارڈ بھی آپ کے سامنے آئے گا سی ڈی وغیرہ کی شکل میں, آپ لے سکتے, بار بار سنیں, پھر لوگوں کو سنائیں, دوست احباب کو سنائیں, تاکہ لوگوں کے ذہن سچے عقیدے پر قائم دائم رہے. پھر دوسری بات, میں تفصیل بہت بیان نہیں کرنا چاہتا, مختصر حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس سے کیا ثابت ہوا بولیے؟ وہاں پورے صحابہ بھی تھے, سرکار نے خود حکم دیا کہ مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرو, تو حضور نے وسیلہ سکھایا, وسیلہ سکھایا. وسیلہ سرکار نے اس لیے سکھایا کیونکہ سرکار جانتے ہیں کہ آگے جا کے کچھ منکر پیدا ہوں گے, اور ایسے منکر ہوں گے وہ مجھ کو میرے وسیلے سے قرآن لے کر مجھ کو وسیلہ بنانے سے انکار کریں گے, میرے وسیلے سے نماز لے کر مجھ کو وسیلہ بنانے سے انکار کریں گے, ہر چیز میرے وسیلے سے پائیں گے اور میری ذات کا انکار کریں گے, عجیب احمق ہوں گے. اس کے بعد دوسری روایت, یہ روایت طبرانی شریف کی ہے. کس کی ہے بولیے؟ یہ روایت طبرانی شریف کی ہے. کوئی منکر انکار نہ کر سکے, اس لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں, طبرانی کی روایت بھی غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں لی ہے. یہ ہاتھ میں جو کتاب ہے نماز کے مسائل, اس کے اندر طبرانی کی روایت بھی ہے. پھر آگے ایک روایت میں عرض کرنے والا ہوں دارمی شریف کی, تو دارمی کی بھی روایتیں اس میں ہیں. یہ سب تم لیے ہوئے کتابوں سے جو حوالے لیے ہوئے, وہی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں, وہی دے رہے ہیں. تو اس کے بعد طبرانی شریف کی حدیث ہے. پھر یہ روایت کس سے ہے دیکھیں آپ, حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. کیا نام ہے؟ حضرت عتبہ. غور سے سنیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج دنیا کہتی ہے کہ بندوں سے, نیک بندوں سے, غیر اللہ سے, نیک بندوں سے مدد لینا, مدد چاہنا, یا ان کو وسیلہ بنانا, ان کو مددگار بنانا, یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. شرک سے کم تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. مگر دوستو یہ خود سر سے پیر تک شرک میں مبتلا ہے. ان کی عملی زندگی پوری شرک سے پر ہے. ہم کو بدعتی بولتے ہیں نا, بڑے بدعتی یہی ہے. یہ مشرک بولتے ہیں ہم کو, سب سے بڑے مشرک یہی ہے. ان کے اپنے فتووں میں ہے بھائی, ان کے اپنے عقیدے کے مطابق مشرک ہے. میں آگے عرض کروں گا, بعد میں بتاؤں گا کتاب. تو اب طبرانی شریف کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا, حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اذا ظل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی فإن للہ عبادا لا یراہم. سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی چیز گم پائے, گما دے کوئی چیز, یا کسی